رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا علم ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على نبي الأمي المكي المدني قرشی الہاشمی الابتہی مولا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. لا سیما ابن امی وولی وزیر واخی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مولانا علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حاضرین گرامی قدر، ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ نجات یافتہ ہو جائے اور اس کائنات سے جب وہ جائے تو سرخرو ہو کے جائے. پروردگار عالم نے اسی لیے دین بنایا ہے تاکہ انسان اس دین کے راستے پہ چل کر کامیاب اور کامران ہو. انسان جہاں جہاں اپنی افکار اور اپنے مزاج کا بیجا استعمال کرتا ہے وہیں پر ساری پریشانی پیدا ہوتی ہے اور اسی جگہ پر انسان تباہ اور برباد ہوتا ہے. اس دین کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دین عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، لیکن انسان اپنے مزاج کو خراب کرتا ہے. جتنے بھی گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور جتنی بھی برائیاں انسان انجام دیتا ہے اس میں بہت سے ایسے مواقع انسان کے لیے ہیں کہ وہ اگر چاہے تو وہ انجام نہ دے. انسان جو اپنے زبان سے برائی کو انجام دیتا ہے اور بڑے بڑے گناہ انجام دیے جاتے ہیں، وہ اگر اپنی زبان کو قابو میں رکھے تو بڑی بڑی برائیوں سے محفوظ رہے. اس میں انسان اپنے مزاج کے مطابق تمام چیزیں بتاتا ہے اور برائی انجام دیتا ہے. اس زبان کے ذریعے سے انسان کو ذکر خدا میں مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ ذکر کرنے والی زبان کو دوست رکھتا ہے. ہم جو کام کرتے ہیں، کوئی کام جو ہم اپنی زبان سے انجام دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی بھی بات ہم بولتے ہیں
تو وہ بات 3 حال سے خالی نہیں رہتی ہے. یا ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، یعنی اس بات میں غیبت ہوگی، یا اسی بات میں تہمت ہوگی، اور یا اسی بات میں چغل خوری ہوگی. کوئی بھی گفتگو انسان کرتا ہے تو یہ 3 حال سے خالی نہیں ہو سکتا. اس نے اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھا تو شاید وہ ان 3 بڑے گناہوں سے بچ جائے. لیکن جب بھی کوئی بات کرے گا تو یہی 3 چیزیں وہ انجام دے گا. ضرورت نہیں ہے کہ انسان اس برائی کو انجام دے. آپ جو بھی بولتے ہیں وہ انسان کے اندر پائی جاتی ہے برائی. تو برائی اگر پائی جاتی ہے تو غیبت کے دائرے میں آ جائے گی. اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے تو آپ نے تہمت لگایا. آج پورا نظام جو ہے وہ تہمت کشی پہ ہے. پورا نظام معاشرے کا بھی دیکھ لیجئے اور یہ تمام مکاتب فکر کو بھی دیکھ لیجئے. تہمت ایک دوسرے کے اوپر ہم لگا رہے ہیں، اور جب انسان تہمت لگاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑے گناہ کو انجام دیتا ہے. اب دونوں چیزیں آپ ملاحظہ کریں گے تو ایک کیا ہے، ایک زبان جو تہمت ہم لگاتے ہیں، ایک تہمت کیا ہے گناہ کی کیٹیگری میں، اور ایک تہمت کیا ہے گمراہ کرنے کی کیٹیگری میں. جب انسان بولتا ہے تو یا وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اور یا گمراہ کر رہا ہوتا ہے. توجہ کریے گا، آج جو اسلام کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اسی لیے، یا میں کہوں اسلام کا کہنا غلط ہے، بلکہ مسلمان کا جو شیرازہ بکھرا ہوا ہے وہ صرف اور صرف تہمت کی وجہ سے. ایک دوسرے کے اوپر مسلمان تہمت لگاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہر مکتبہ فکر دوسرے مکتبہ فکر کو کافر کہتا ہے. اب بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہمارا مکتبہ فکر ایک دم صحیح ہے، ایک دم صحیح ہے، اس لیے دوسرے مکتبہ فکر کو کافر کہتے ہیں. اب عزیزان گرامی آپ توجہ کریے گا کہ یہ جو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں کیسے شامل حال ہوں گے. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے. اللہ کی رحمت حال یعنی اللہ رحمان ہے، اور تمام مکاتب فکر کہتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا، مہربان، رحمان، رحیم، سب کچھ ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے. تو جب اللہ کی یہ تمام صفتیں ہیں تو ہر بندہ خدا سے متوقع ہے، ہر بندہ اللہ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، اللہ مہربانی سے پیش آئے. لیکن جب اپنا معاملہ آتا ہے تو انسان دوسرے سے مہربانی سے نہیں پیش آتا ہے.
جب آپ دوسرے سے مہربانی سے پیش آئیں گے تو خدا بھی مہربانی سے پیش آئے. اور یہ عزیزان گرامی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تہمت کے دائرے میں آتی ہیں، اس کی وجہ سے تمام جو اختلافات ہیں اور تمام جو خرافات ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. تمام اختلافات اور تمام خرافات ظاہر ہوتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. حدیث میں ہے حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی حرمت کو پامال کرنا کعبہ ڈھانے سے بڑا گناہ. اب آپ بتائیے ہمارے یہاں کیا ہے حالت؟ مسلمانوں کے معاشرے میں کیا حالت کہ ایک مومن کی حرمت کو ڈھانا کعبہ ڈھانے سے بھی بڑا گناہ ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ مروت اور رواداری سے نہیں پیش آ رہے. اب جب مروت اور رواداری سے ہم نہیں پیش آ رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوتے. اسلام کا جو نظام ہے وہ صرف اور صرف کامیابی کا نظام ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے اور اس کے اوپر کسی کو بھی بلندی حاصل نہیں ہے. سرکار مصطفیٰ نے جب جزیرۃ العرب مکے میں تبلیغ شروع کی تو عبادت کی دعوت فوراً نہیں دی گئی کہ آؤ تم عبادت کرو، بلکہ آپ نے اپنی تبلیغ میں جو اقدار انسانی ہیں ان کا لحاظ کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کے جو اخلاق ہے، انسان کا جو طریقہ ہے اور انسان کا جو سلیقہ ہے، اس کے اوپر اگر انسان اس کام کو انجام دے گا تو یقیناً خدا بھی خوش ہوگا. آپ سوچئے کہ ہمارے ہاں یہ مروت و ہمدردی نہیں پائی جاتی. جب ہم کسی دوسرے کو چاہتے ہیں تو جو چاہے بول دیتے ہیں اور جو چاہے کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہم سے اچھے سے پیش آئے. یہ جو ضابطہ ہے وہ اپنے لیے بھی بنائیے اور دوسرے کے لیے بھی بنائیے. جب تک یہ ضابطہ نہیں بنایا جائے گا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور عزیزان گرامی، اس جملے پہ توجہ کریں کہ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو پروردگار عالم نے کسی بھی انسان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ اس نے خدا کی بندگی نہیں کی. کوئی بھی عذاب اس لیے نہیں آیا ہے کہ تم نے خدا کی بندگی نہیں کی، یا اس نے حق الناس یا مخلوق کے خدا کے ساتھ
آپ جتنے بھی عذاب دیکھیں گے وہ یا انسان کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا یا مخلوق خدا یعنی جاندار کے ساتھ، اس کے ساتھ برا سلوک کیا تب عذاب آیا۔ آپ خود حضرت نوح کے سلسلے کو دیکھیں، 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کا حق۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری اقوام پر جو عذاب آیا ہے تو کوئی گھٹتولی کرتا تھا، گھٹتولی کر رہا ہے، کوئی دوسری برائیاں کر رہا ہے، کوئی مچھلی مار رہا ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ جہاں جہاں عذاب و عتاب الہی آیا ہے وہاں صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ اس نے انسان کے ساتھ برا سلوک کیا، انسان کے ساتھ یا مخلوق خدا یعنی جاندار کے ساتھ۔ آپ لوگوں نے روایت سنی ہے کہ ایک عورت کے اوپر عذاب ہوگا کیونکہ اس نے بلی کو قید رکھا تھا، صرف اس وجہ سے کہ اس بلی کو اذیت دی، قید رکھا اور اس بلی کی جاندار کی جان چلی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی کہ جو نجات ہے وہ مخلوق خدا میں اللہ نے پوشیدہ رکھی۔ مخلوق خدا، مخلوق خدا میں آپ دیکھیے کہ مخلوق خدا کون ہے؟ باپ، ماں، رشتہ دار، استغفار پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ غور کریے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ شاید آپ 2 گھنٹہ استغفار کریں اور اپنے والدین کے ساتھ آدھا گھنٹہ نکال کے اگر آپ نے نیکی کی تو یہ آدھا گھنٹہ اس 2 گھنٹے کے استغفار پہ بہت بڑا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کی۔ اب عزیزان گرامی اسی طریقے سے کیا ہے؟ معاملہ آگے بڑھتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، یتیم اور بیوہ کے ساتھ۔ انسان ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتا کہ انہی کے ذریعے سے اللہ نے ہماری نجات رکھی، کہ مخلوق خدا میں انسان کے سامنے اس کے والدین ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں اور اس کے پڑوسی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اور تمام نجات اسی میں پوشیدہ۔ آپ کے گھر میں جا رہے ہیں مکے، لیکن مکے کا آستانہ ماں کی شکل میں گھر میں ہے۔ مکے کا آستانہ ماں کی شکل میں گھر میں ہے، اس کا احترام نہیں ہے اور جا رہے ہیں مکے، ہر سال جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا مکے جانے کا عمل یہ ہلکا ہو جائے گا اگر
ماں کے ساتھ حسن سلوک سے نہیں پیش آیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حدیث ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی مخلوق خدا، مخلوق خدا ماں کے قدموں تلے جنت، یعنی انسان ہے۔ ہمارے یہاں سوچتے ہیں کہ ہم بہت بڑا بڑا کام کر لیں گے، محنت والا کام کر لیں گے، تب ہم کو نجات ملے گی۔ رشتہ دار سے حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ ہمارے یہاں تو ایسا معاشرہ آ گیا ہے کہ جو سالوں تک اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات خراب رکھتا ہے، سالوں تک۔ رشتہ داروں سے نیکی اس لیے کرو کیونکہ رشتہ داروں سے جب تم حسن سلوک کرو گے، رشتہ داروں سے جب تم حسن سلوک کرو گے تو یہ عمل جہنم کی آگ کو اور تمہارے درمیان ایک ڈھال کی شکل میں اس آگ کو روکے رکھے گا۔ راہ خدا میں خرچ کرو، یعنی رضائے پروردگار کے لیے، رضائے نفس کے لیے نہیں تھا۔ آج جو زمانہ ہے وہ رضائے پروردگار کے لیے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتا ہے۔ ہر آدمی پتہ لگایا کرتا ہے۔ ایک افطاری بھیجی، کھچڑا کیسا تھا، اس میں بریانی کیسی تھی، صاحب کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ مطلب جس نے بھیجا اس خود پتہ بھی لگاتا۔ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پتہ ہی نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ آپ نے رضائے پروردگار کے لیے صرف کیا۔ دیکھیے آپ سوچئے گا کہ آپ نے ایک کام کیا، اس کے بعد شیطان نے آپ کو ورگلایا۔ کام تو اچھا تھا لیکن آخر میں جاتے جاتے تک وہ خدائی نہیں رہ گیا۔ ایک درود بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ غور و فکر کریں کہ راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اور پھر راہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے دین کی تبلیغ کے لیے جہاں سے اسلام کو طاقت ملے گی، دین کے مراکز کی مدد کرنا، علماء سے ہمدردی کرنا۔ آپ صاحب سوچئے گا، غور کریے گا کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نجات یافتہ ہو جائیں گے، نجات یافتہ اسی وقت ہوں گے، اسی وقت توجہ کریے گا کہ جب یہ ہمارے سامنے جو تمام امور ہیں روزمرہ کے انسان کی شکل میں، اس کے اوپر جب تک عمل نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں ہر شے پہ ثواب ہے۔ النظر الی وجہ والدین حبا لہما فہو عبادہ۔ اپنے والدین کو محبت بری نگاہ سے دیکھو گے پھر بھی عبادت ہوگی۔ اس کے بعد
النظر الی وجہ العالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھو گے یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، یعنی قرآن مجید کو دیکھو گے یہ بھی عبادت۔ اب یہ تین چیزیں جو ہمارے سامنے روزانہ ہیں، روزانہ اس کے اوپر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ والدین، قرآن مجید، مصحف اور عالم، یہ تین چیزیں ہیں۔ اور اس میں کیا کہا گیا؟ دیکھنا، کچھ خرچ بھی نہیں کرنا، دیکھنا عبادت۔ اب جب یہ ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، عمل، تو اس مرحلے پہ ہم کیسے پہنچیں گے؟ کیا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ یہ جو ولایت ہے یا محبت ہے یہ درجہ بندی رکھتی ہے۔ جب آپ مخلوق کے خدا کے ساتھ، یہ جو ہمارے سامنے روزمرہ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک نہیں کریں گے تو اس ولایت کو کیسے محسوس کریں گے جو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ کیونکہ والدین تو علی بھی ہمارے باپ ہیں، انا وعلی نبوہ وحاظل امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ عالم کی حیثیت سے دیکھا جائے تو علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، جہاں فکر بشریت ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اور خود علی، یا علی انتا بمثل قل هو اللہ، اے علی آپ قل هو اللہ جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ اضافہ ہے حدیث میں، یا علی انتا بمنزل کعبہ، اے علی آپ کعبے جیسے ہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ تو عزیزان گرامی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر شے کی بازگشت اسی توحید کی طرف۔ اب آپ اس تسلسل کو اگر ملاحظہ فرمائیں تو یہ تمام چیزوں کی بازگشت اسی توحید کی طرف ہے۔ انسان بلند ہوگا جب توحید کی طرف پلٹ جائے گا۔ آپ عزیزان گرامی، ایک فزکس کا سیدھا فارمولہ ہے فزکس کا، جتنی تیزی سے آپ گیند کو پھینکیں گے جب وہ کہیں ٹکرائے گی تو اتنی ہی تیزی سے واپس آئے گی۔ تو جب آپ توحید کی طرف بڑھیں گے تو توحید پھر آپ کو واپس آئے گی۔ ایک درود ہے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اسی لیے اہل بیت کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، صرف یہی ہے وجہ کہ توحید کی طرف جب بڑھے گا تو پھر توحید سے وہ ٹکرا کے پھر اتنی تیزی سے، اور جب نور سے ٹکرائے گا تو اور زیادہ اس میں طاقت پیدا ہوگی۔ اہل بیت کو اسی لیے عظیم درجے پہ فائز کیا گیا، یا وہ خود فائز ہوئے کیونکہ انہوں نے توحید کے مناروں کو بلند کیا۔ توحید کے منارے، کوئی اس کی تسبیح کرنے والا نہیں تھا، ہم نے تسبیح کی۔
کوئی اس کی تحلیل کرنے والا نہیں تھا، ہم نے تحلیل کی۔ کوئی اس کی تمجید کرنے والا نہیں تھا، ہم نے تمجید کی۔ یعنی اہل بیت نے تسبیح کی، اہل بیت نے تمجید کی، اہل بیت نے تحلیل کی، اہل بیت نے خدا کا ذکر کیا۔ اب عزیزان گرامی ایک قیمتی جملہ اور آپ کی زحمت تمام کہ جب اس نور نے بندگی کی، بندگی آپ کے لیے ہے، بس اس کو سمجھ جائیے تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ جب اس نور نے بندگی کی تو جب بندگی کی تو خستگی آئی۔ خستگی مطلب انسان کیا ہوا؟ تھکا۔ نور نے بندگی کی تو خستگی آئی، اور جب خستگی آئی تو پیشانی پہ پسینے کے قطرے نکلے، تو اللہ نے اس نور کے پسینے کے قطروں سے انبیاء اور ملائکہ کو بنا دیا۔ یعنی جب اس نور نے بندگی کی اور خستگی ہوئی تو اس پسینے سے انبیاء کو بنا دیا اور ملک کو بنا دیا اس نور سے۔ اب آپ غور کریں کہ اس نور کی عظمت کیا ہے کہ اس نے جب بندگی کی تو اس پسینے سے انبیاء اور ملک نے، جو پسینہ ہے وہ ذات مصطفیٰ نہیں ہے، ذات مصطفیٰ نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ نہیں ہے، وہ ذات نہیں ہے اس نور کا، بلکہ وہ خارج از ذات ہے۔ خارج از ذات یعنی وہ ایک دوسری شے ہے۔ جس کے ذریعے سے انبیاء و ملک بنائے، اسی لیے آسمان والے مشتاق رہتے تھے کہ جب موقع ملے تو ہم زمین پہ جائیں، درزی بن کے جائیں، جھولا جھلانے والے بن کے جائیں، محافظ بن کے جائیں، محافظ بن کے جائیں، آیت لے کے آئیں۔ جو بھی موقع آسمان والوں کو ملتا تھا وہ زمین پر آتے تھے۔ اب عزیزان گرامی، جو ان کا چاہنے والا ہے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ، روایت ہے، اس کو غور سے سنیے کہ جو انبیاء اور ملک کو بنایا ہے وہ پسینے سے بنایا، اور جو مومنین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، ان کو فاضل طینت سے بنایا۔ فاضل طینت کا مطلب سمجھے آپ؟ فاضل طینت مطلب یہ ہے کہ وہ مٹی کہ جس سے محمد و آل محمد کا پیکر بنا، جس مٹی سے محمد و آل محمد کا پیکر بنا، اس میں جو مٹی بچ گئی، جو خمیر بچ گیا، اس سے ہمارے دلوں کو ہم کو بنایا گیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے تھا؟ یعنی جو انبیاء اور ملک کی خلقت ہے وہ نور کے خستگی سے جو پسینے نمودار ہوئے ہیں اس سے انبیاء اور ملائکہ کو بنایا، اور ہم کو اس سے بنایا جس مٹی سے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کا پیکر بنایا، اس مٹی میں جو خمیر مٹی بچی اس سے ہم کو بنایا گیا ہے۔ ایک درود بھیجئے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ اس لیے ہماری بازگشت
اہل بیت کے در پہ سری ہونی چاہیے. سری یعنی رفتار کے ساتھ. کیا رفتار خاندان رسالت کی رفتار ہونی چاہیے. گفتار خاندان رسالت کی گفتار ہونا چاہیے. شیوا خاندان رسالت کی طرح ہونا چاہیے. سلیقہ خاندان رسالت معاب کے طریقے سے ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ اسلام ہے اپنے کردار سے، اور ہر عزادار مبلغ کربلا ہے. ایک درود بھیجو محمد والے. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہی ہے وہ اصل مرحلہ کہ جہاں انسان جب بازگشت کرے گا، یعنی پلٹے گا تو کیسے پلٹنا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں، میں مثال دے دوں، بمبئی میں جیسے وہاں رہتے ہیں ویسے یہاں ہی رہتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں محنت کش رہتے ہیں، تو وطن جب جاتے ہیں تو بڑے بھرے بھرے جاتے ہیں. تو یہ دنیا ہے، ایک بازار ہے. اس بازار سے آپ چاہے خالی ہاتھ چاہیں یا بھرے بھرے چلے جائیں. ایک درود بھیجیے محمد والے. یہی چیز ہے. کربلا ایک ذمہ داری کا نام ہے. ہر انسان مبلغ عزاداری. ایک عالم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جانیے گا. لوگ کہتے ہیں علماء کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. علماء، میں ابھی خطاب کر رہا ہوں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، باہر تو مجھ کو کسی سے ملنا نہیں، آپ ہی سب سے ملتے ہیں. تو آپ کربلا پہنچائیں گے، یعنی آپ کے کردار سے کربلا پہنچے گا لوگوں کے سامنے. جب ہمارا کردار اچھا ہوگا تب لوگ سوچیں گے کہ یہ کربلا والا. اسی لیے ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث زینت یعنی کربلا زینت عام زینت بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو محسوس کریں تو. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا جو مارکا ہے وہ کربلا ہے. کوئی بھی انسان اگر متاثر ہوتا ہے تو کربلا سے متاثر ہوتا ہے. تو ہمارے وجود میں کربلا ہر وقت ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایام مخصوص ہیں ہم اسی لیے کربلا کی طرح ہو جائیں. ایک درود بھیجیے محمد والے. اسی لیے عزیزان گرامی ہر وقت آپ محسوس کریے اور سوچئے، غور و فکر کریے کہ جب کہیں ظلم ہو تو ہمیں مظلوم کی حمایت کریں اور ظالم کی مذمت. اس کے بغیر کربلا پوری نہیں ہوگی. اور کربلا ہم کو ہر وقت یہی درس دیتی رہی کہ ہم اپنے اندر، اپنے وجود میں کربلا کو ظاہر کریں. کیونکہ کربلا ایک عظیم کردار کا نام، ایک عظیم منزل کا نام، ایک عظیم کمال کہ جس میں حسین ابن علی نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ قربانی پیش کی. 72 شہید ہوئے، خیمے جلا دیے گئے، مال و اسباب لوٹ لیا گیا. ارباب عزا 11 محرم آئی، اس شمر کچھ ناکوں کو لے کے آیا کہ جن کے اوپر کجاوے نہیں تھے.
وہ بیویاں کہ جن کو آفتاب اور مہتاب نے نہیں دیکھا تھا، ان بیویوں کو اب بے کجاوا اونٹوں پہ سوار ہونا تھا۔ ارباب ازا کلیجے پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے وہ سیدانیاں کہ جن کو آفتاب و مہتاب نے نہ دیکھا ہو، ان کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ یہ ظلم اور اس کے اوپر ایک ظلم کہ اس قافلے کو مقتل سے گزارا گیا۔ قاسم کا جنازہ فروا نے دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا لیا۔ اکبر کا جنازہ لیلہ نے دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا۔ عباس کا جنازہ ام کلثوم نے دیکھا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا۔ ارباب ازا خود بطول کے لاڈلے کا جنازہ جب ماں جائی بہن زینب نے دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے گرا لیا۔ اپنے ماں جائے کے جنازے پہ آئی، ہائے حسین تم کو پیاسا قتل کیا گیا، ہائے حسین تمہارے لباس کو لوٹ لیا گیا، ہائے حسین تم کو بے جرم خطا قتل کیا گیا، ہائے حسین تم کو کفن و دفن نصیب نہ ہوا۔ ارباب ادا زینب ہے کہ اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہے۔ ظالمین آگے بڑھے، تمام بیویوں سے کہا کہ اب سواری تیار ہے، سوار ہو جاؤ۔ تمام بیویاں اپنے اپنے وارثوں کے جنازے سے ہٹ گئیں، لیکن زینب اولیاء مقام بطول کے لاڈلے کا جنازہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ارباب ازا شمر نے حکم دیا کہ زینب پہ تازیانہ چلاؤ۔ تازیانہ چلانے والے آگے بڑھے اور تازیانہ چلانے لگے۔ ارباب ازا لیکن زینب ہے کہ جو اپنے بھائی کے جنازے سے جدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں پر وجدانی فقر صاحب اب اس بارے میں ایک عجیب بیان دیتے ہیں کہ جب ظالمین زینب کو تازیانہ مارنے سے تھک گئے، زینب اپنے ماں جائے بھائی کے جنازے سے جدا نہیں ہو رہی ہے، تو ظالموں نے حکم دیا کہ حسین کے پارا پارا جسم پہ تازیانہ چلانا شروع کرو۔ ظالمین آگے بڑھے، حسین کے پارا پارا جسم پہ تازیانہ چلانا شروع کیا۔ ماں جائے بہن زینب نے اس منظر کو دیکھا، گھبرا کے جنازے سے ہٹ گئی۔ میرا بھیا پارا پارا ہے، میرا بھیا زخمی ہے، میرا بھیا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اب اس سے بڑا ظلم میں کیسے برداشت کروں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد جو مریض ان کے شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد حاضرین کی دلی حاجات مستجاب فرما، تمام مشکلات رفع فرما، کہ رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، تمام دنیا اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم حق محمد والے محمد امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما، حضرت کے امان انصار میں شمار فرما، حضرت کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وسمیع الدعا ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔